کہ ان کی رسالت و نبوت ایک محدود وقت، محدود زمانے اور مخصوص مقام کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک سے پہلے کسی بھی نبی کو عالمی نبی نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت میں ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ بیک وقت دنیا میں کئی انبیاء کرام موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ ٹھیک اسی زمانے میں ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت ہارون اور حضرت شعیب علیہ السلام اس دنیا میں نبی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء کرام کی سیرت سے ایک بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ یقیناً ہر نبی امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام امت کو سنانے کے لیے آیا، لیکن ان کی نبوت کا زمانہ محدود، انہیں کام کرنے کی جو جگہ دی گئی وہ محدود، جو علاقہ دیا گیا وہ محدود۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی نبوت ہر طرح کے قید سے آزاد ہے۔ آپ کسی مخصوص گروہ، مخصوص قوم، مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے کے نبی نہیں، آپ اپنے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ آپ عرب والوں کے نبی ہیں، امریکہ والوں کے نبی ہیں، ہندوستان والوں کے نبی ہیں، آسٹریلیا والوں کے نبی ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ان آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سلسلے کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ فرض کرو، سپوز کرو کہ کسی خوبصورت جگہ پر ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی، آنے والے اسے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس عمارت میں ایک بات یہ ہے کہ وہ تمام عمارت مکمل ہے، اپنی دلکشی کے اعتبار سے، اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنے اٹریکشن کے اعتبار سے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اس عمارت کو دیکھنے والا، اس عمارت کی زیارت کرنے والا جب اس عمارت کی زیارت کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن جب اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ایک اینٹ باقی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے آنے کے بعد نبوت کے سلسلے کی جو عمارت تھی وہ مکمل
مثال دینے کے لیے یہ سمجھایا، کہا کہ اس کی آخری اینٹ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی، عالمی نبی، اللہ کے نبی کو جو صحیفہ دیا گیا وہ قرآن پاک، جو کتاب ہدایت دی گئی، جو گائیڈ بک دی گئی، جو آسمانی کتاب دی گئی، وہ قرآن پاک۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ قرآن پاک یہ شاید حضور کے ذریعے سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایسا نہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کا تو خیر ایمان ہے کہ یہ اللہ کے ذریعے سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن بہت سارے غیر اس بارے میں غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ یہ حضور کے ذریعے سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے ذریعے سے نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن پاک اللہ کے ذریعے سے نازل کردہ، اور اس قرآن پاک کی تشریح اور اس کی تبیین کا جو حکم دیا گیا وہ اللہ کے نبی کو دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، وہ قرآن کی آیت کی جو تشریح کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ بھی ایک وحی ہے، وہ بھی ایک بات ہے جو کہ ان کے دل میں ڈالی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے اس ہدایت کی روشنی میں محمد احکام دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تشریح فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام، اس کے جو احکامات ہیں وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا نام ہے۔ وہ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات کہہ دی گئی اس کا نام ہے۔ شریعت اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن پاک کی شکل میں، حضور کی احادیث کی شکل میں۔ یہ ہے دین اور یہ ہے شریعت۔ ایک عام مسلمان کو بس اس بات کا حکم ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کے کسی لفظ کے زیر و زبر میں بھی تبدیلی کرنا یہ کسی انسان کا حق نہیں، اور جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس شریعت پر عمل کرنے کے علاوہ اس میں رد و بدل کرنا، اس میں چینجنگ کرنا یہ کسی انسان کا حق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی آیتیں مشرکین مکہ اور دیگر وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے سامنے جب پیش کرتے تو ان کی طرف سے کبھی کبھی ایک مطالبہ ہوتا تھا۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، شریعت کے احکامات واضح انداز سے سنائے جاتے ہیں تو وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ مطالبہ مشرکین کر رہے ہیں
مطالبہ کافر کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ لوگوں کو جواب دو۔ کیا جواب دو؟ قل، کہو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، مجھے بالکل یہ حق نہیں پہنچتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آخری نبی کہہ رہے ہیں، ان سے کہلوایا جا رہا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے، میں اسی کا پابند ہوں۔ جو وحی میرے اوپر کی گئی، جو پیغام مجھے بھیجا گیا، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، اس میں زیر و زبر میں بھی تبدیلی کرنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ کون؟ محمد عربی، آخری نبی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے ایسا کیا تو میں رب کا گنہگار ہوں گا اور میں بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ دین اللہ کی طرف سے عطا کردہ، یہ شریعت اللہ کی طرف سے عطا کردہ، کسی انسان کو اللہ نے یہ حق بالکل نہیں دیا کہ اس میں کسی طرح کی بھی وہ تبدیلی کرے یا کسی طرح کی چینجنگ کرے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں آپ سب کے علم میں، جو موضوع اس وقت ایک برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے، ایک سلگتا ہوا موضوع جو بنا ہوا ہے، وہ آپ کے علم میں ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں کیا ذمہ داریاں نبھانی ہے وہ بھی میرا خیال ہے آپ جانتے ہوں گے، لیکن ایک موضوع اگر چلا ہے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں کیا ری ایکٹ کرنا ہے، کیا رد عمل کرنا ہے، وہ بھی سمجھ بوجھ کر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے فاتح ہیں، انہوں نے مصر کا علاقہ فتح کیا، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ جب مصر فتح ہو گیا، مسلمانوں کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کا نظام چلنے لگا۔ ایک موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو، انتم فی رباط دائم، کہ اس بات کو یاد رکھنا، غفلت میں نہیں پڑنا، بے توجہی میں مت پڑ جانا، غفلت کا شکار مت ہو جانا، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح رکھو جس طرح کوئی فوجی سرحد کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب ایک فوجی سرحد میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اسلامی مملکت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاگتے ہوئے تو جاگتا ہی ہے، وہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سے تیر آ جائے، مجھ پر حملہ ہو جائے اور میرے ملک میں ملک دشمن عناصر گھس جائیں اور ملک کے لوگوں کا نقصان کر لیں۔ مصر فتح ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، ہر طرف اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے، چوکنا رہو، بیدار رہو،
شیوا نہیں. ایک مومن کو تو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر وقت تیاری میں رہے، وہ آخرت کی تیاری میں رہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی تیاری میں رہے، وہ جنت کے حصول کی تیاری میں رہے. ایک مسلمان غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر مسلمان کہیں پر ایسے ملک میں ہے جہاں پہ ان کی تعداد کم ہے، جہاں وہ اقلیت میں ہے، جہاں وہ مائنورٹیز میں ہے، وہاں پر بھی صبر کر رہنے کی ضرورت ہے. اور کچھ حالات آئے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اکابرین علماء کرام بزرگان دین کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں اقدام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مسئلہ ابھی اٹھایا گیا، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا، ہندوستان کے پس منظر میں کہ اس ملک کے ہندوستان میں کب کیا صورتحال رہی، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ باتیں اور بھی عرض کی جائیں گی. میرے بزرگوں، اس ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی. جی، ایک حکمراں کی حیثیت سے مسلمان یہاں پر 800 سال رہے. درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک چبھن جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں یقیناً مسلمان فاتح کی حیثیت سے آئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان آئے. اس ملک کی تاریخ جب آپ اٹھائیں گے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں یہاں آئیں، انہوں نے یہاں حکومت کی. یہ ملک اکنومی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھا، اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. تو جب بھی کوئی طاقتور قوم ابھرتی تھی وہ ہندوستان کا، بھارت کا، انڈیا کا ضرور رخ کرتی تھی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے یہاں حکومت کی، بہت دنوں تک حکومت کی، لیکن ان کی تعداد میں نہ اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا نہ اب بہت زیادہ اضافہ ہے اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے. لیکن اس کے برخلاف مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لشکر کی شکل میں یہاں پر آئے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، بہت زیادہ اگر مانا جائے تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ چبھن کا سبب بنتا ہے. تو اگر کسی کو چبھتا ہے تو وہ غور کرے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس ملک کے جو حقیقی باشندے تھے، جنگلوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، آخر کس چیز نے انہیں اسلام کے قریب کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے اندر جو اٹریکشن ہے، اسلام کی جو حقانیت ہے، اس چیز نے یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور ایک بڑی تعداد میں اس ملک کے جو حقیقی باشندے تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور آج اگر جائزہ لیا جائے، ہم لوگ اگر اپنے پرکھوں کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی نسل ان خاندانوں سے ملتی ہو جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے، ورنہ سب یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. تو یہ اسلام کا اٹریکشن ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. یہ ہر زمانے میں بولا ہے اور آگے بھی بولے گا، یہ بات یاد رکھیں.
ابھی کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ ساری پریشانی اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے ڈرامے یہاں کیے گئے پوری دنیا کے حساب سے بھی اور ملکی حساب سے بھی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن وہ پورا فارمولا الٹا پڑ گیا. جاننے والے جانتے ہیں، میں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، آج اس طرح کے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ کسی نے حملہ نہیں کیا، وہ پری پلان ایک پروگرام تھا، یہودیوں کا پروگرام تھا. اس پر باقاعدہ مضامین آ چکے ہیں، اس پر باقاعدہ تحقیقی کتابیں آ چکی ہیں. وہ ایک بدنام کیا گیا پوری دنیا کے اعتبار سے. مسلمانوں کو اور اسلام کو مسلمان نام رکھنے والے لوگ، انہوں نے اتنے بڑے سینٹر پہ حملہ کر دیا. اس کے بعد سے مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا گیا، داڑھی ٹوپی کرتا اور پگڑی کو جس طرح بدنام کیا گیا اور شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان تمام حالات سے ہم گزر چکے اور ابھی بھی وہ جھیل رہے ہیں. لیکن ایک بات سمجھیے، یہ تدبیر ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کی، لیکن تدبیر الٹی پڑ گئی. بہت سارے لوگ جو امریکہ، لندن جیسے ملک میں غفلت میں تھے، شراب کے نشے میں عادی، مست ہے، کہاں کہاں وہ مست ہے، جب ان کے کان میں اسلام کا نام پڑا، جب ان کے کان میں قرآن کا نام پڑا، ایک جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، یہ کون سی بلا ہے، دیکھا جائے. قرآن کو جب ان لوگوں نے کھولا، پڑھنا شروع کیا، تو قرآن کا اپنا ایک اٹریکشن، قرآن کا اپنا ایک کھینچاؤ ہے. اسلام کی حقانیت لوگوں کے دل میں دستک دیتی ہے. ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے اور کر رہے ہیں. ساری پریشانی اسی وجہ سے. اب ایک بات اور بتا دیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شکل کو ہم اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، لیکن اسی میں اللہ کوئی خیر پیدا کر دیتا ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے تم ایک بات کو ناپسند کرو، حالانکہ نتیجے کے اعتبار سے وہ بات تمہارے لیے بہتر ہو. تو کس شر میں کیا خیر چھپا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. ابھی ہندوستان کے پیمانے پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک ہندوستان میں ظاہر سی بات ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں جس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں. اور ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں آپ سب جانتے ہیں، ان کی بھی مذہبی کتابیں ہیں. گیتا ہے، رامائن ہے، اور بھی بہت ساری، وید ہے، وید کی کئی قسمیں ہیں، وہ ان کی مذہبی کتابیں. ان کی مذہبی کتابوں میں ایک شخص کا ذکر ہے، اور وہ اس زبان میں، آپ جانتے ہیں کہ ان کتابوں کی زبان سنسکرت ہے. اس زبان میں ایک شخصیت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کا نام لیا گیا ہے کالکی اوتار. اور اس کا ترجمہ اگر کیا جائے گا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے رہنما. کالکی اوتار کا بڑا تذکرہ جو ہے ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے. ابھی کرنٹ میں، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ جانتے ہیں کہ بنارس میں ایک یونیورسٹی ہے، بنارس ہندو یونیورسٹی. اس یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک پروفیسر جن کی سنسکرت میں بڑی اچھی مہارت ہے اور جو بڑے اچھے محقق مانے جاتے ہیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی بھی بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام یہ لکھا
کہ کال کی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے اس کو ثابت کیا، اور ان کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی کہ تم اگر کسی کال کی اوتار کے انتظار میں ہو تو اب مزید انتظار مت کرو، وہ آنے والے نہیں ہیں، وہ آ چکے ہیں آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ باقاعدہ کتاب ہے کہ کال کی اوتار کی جو شخصیت ہے، جس کا تذکرہ ہندو مذہبی کتابوں میں بار بار آیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کا انتظام دیکھیے کہ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ اپنے نبی کی عقیدت میں یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہے، کٹر ہندو، یونیورسٹی میں تعلیم دینے والا محقق، ریسرچ اسکالر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کال کی اوتار کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ چکے ہیں، وہ محمد عربی ہے، کیونکہ کال کی اوتار کی جو صفات ہماری کتابوں میں ہے وہ تمام صفات محمد عربی میں پائی جاتی ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں۔ میرے بزرگوں، قرآن اللہ کا کلام، یہ شریعت اللہ کی، یہ دین اللہ کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا ہے تمہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں، یہ دین ہمارا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں، یہ شریعت ہم نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں۔ کسی کو مقابلہ کرنا ہے، کرو وہ اللہ سے مقابلہ۔ جب اللہ کسی کے مقابلے پر آتا ہے تو اس کی کیا قد بناتا ہے، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں، ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بہرحال یہ بات میں نے اس وجہ سے عرض کی، بہت الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدہ انداز سے، نارمل انداز سے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج زمانہ دلیل کا ہے، آج زمانہ پروف کا ہے۔ آپ پروف کیجئے کہ اگر کوئی بات ہمارے ملک کے اعتبار سے غلط ہے تو وہ کس طرح سے غلط ہے۔ میرے بزرگوں، یکساں سول کوڈ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا اور دیگر ذرائع سے بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن پھر ہم سادے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ اصل میں ہم اس کے مخالف اس وجہ سے ہیں کہ ہم مسلمان خاندانی مسائل میں شریعت کے جن احکامات پر عمل کرتے، کیا مطلب ہے؟ نکاح کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، طلاق کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، خلا کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، بیوی بچوں کے نفقے اور خرچے کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، بچوں کی پرورش کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں، اور صاحب وقت کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں۔ ہمارے ملک کے قانون نے ان مسائل میں ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو مسلمان نہ اور کوئی مذہب کے ماننے والے ان مسائل میں اپنے اپنے مذہب سے عمل کریں گے، نہیں، بلکہ تمام ملک کے لیے ایک طرح کا قانون بنایا جائے گا اور اسی پر عمل کرنا ہوگا۔
مسلمان اس وجہ سے اس کے مخالف ہیں کہ یہ بل اور یہ قانون ڈائریکٹلی ہماری شریعت کے احکامات سے ٹکرا رہا ہے. اور جب اس ملک کا قانون اور کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس وقت اور اس سے پہلے سے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنے خاندانی مسائل میں، ہم اپنے فیملی لاز میں، ہم اپنے پرسنل لا میں اپنی شریعت پر عمل کریں گے. یہ حق ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، لہٰذا اس بل کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ایک عام ہندوستانی کے حساب سے بھی کچھ باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ وہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے دفعہ نمبر 44 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی بات کی گئی ہے. ہم بھی اسے مانتے ہیں، لیکن ایک بات ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دفعہ نمبر 44 میں آپ بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے کے جو دفعات ہیں پہلے آپ اس کو پڑھیں. ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس میں 395 دفعات ہیں، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. 395 کل دفعات ہیں اس میں، اور پھر ہر دفعے کے اندر بھی بہت ساری اس کی تشریحات ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال ہمارے ملک کے قانون کی جو دفعہ 25 ہے، جو دفعہ 29 ہے، ان میں جن باتوں کا ذکر ہے پہلے اس کو سمجھیں. ان دفعات میں یہ بات کہی گئی کہ اس ملک کے ہر شہری کو رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو فیتھ، رائٹ ٹو پروپیگیٹ ریلیجن، رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن، یہ سب باتیں کہی گئی ہیں. کیا مطلب؟ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے پسند کا مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی اجازت ہے. رائٹ ٹو پریکٹس، اس پر عمل کرنے کی بھی اجازت ہے. رائٹ ٹو پروپیگیٹ، اور اپنے پسندیدہ مذہب کی تبلیغ اور اس کی دعوت دینے کی بھی اجازت ہے. یہ جو ہے دفعہ نمبر 25، 29 وغیرہ میں یہ بات کہی گئی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آتے ہیں پھر سے دفعہ نمبر 44 پہ. دفعہ نمبر 44 جو ہے اس کو ایک سبجیکٹ اور عنوان دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے ڈائریکٹو پرنسپلز. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ریاست اس کی کوشش کرے، یہ حکم دیا گیا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ دفعہ نمبر 44 میں جو باتیں ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش اسی وقت کرنا ہے جبکہ اس کی وجہ سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، جو مولک ادھیکار ہیں، اس سے یہ چیزیں ٹکرائیں نہ. اب تھوڑا سا دونوں بات کو جوڑیے. یہ جو دفعہ نمبر 25 اور 29 میں رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو فیتھ، رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو پریکٹس، رائٹ ٹو پروپیگیٹ، یہ جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں یہ ملک کے قانون کے حساب سے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ہر شہری کا مولک ادھیکار ہے. اور دفعہ نمبر 44 کو نافذ کرنے کی وجہ سے ہندوستان کے تمام شہریوں کے یہ بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. لہذا ہمارے قانون کے جو بنانے والے ہیں ان لوگوں نے بھی گویا کہ جو مزاج ہمیں دینا چاہا، جو روح ہمیں سمجھانا چاہیے، اگر ہم اس چیز کو نافذ کرتے ہیں تو وہ اس روح کے خلاف ہے. اس لیے کہ دفعہ 44 یہ ہمارے ملک کے کا جو قانون ہے اس میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اس سے یہ ٹکرا رہا ہے. ایک بات اور کہی جاتی ہے اس سلسلے میں
کہ صاحب اگر تمام ملک کے لوگوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں میں محبت بڑھے گی، لوگوں میں اخوت بڑھے گی، آپسی نزاعات کم ہوں گے، آپسی جھگڑے کم ہوں گے. یہ بات کہی جا رہی ہے. بڑا اچھا جملہ کہا گیا کہ صاحب ایک گھر میں دو قانون کیسے ہو سکتے ہیں. بڑا اچھا جملہ کہا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہاں پر بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے قانون میں جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹ دیا گیا، جب یہ قانون اس کی مخالفت میں، جب یہ قانون اس کو متاثر کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے؟ اور یہ بڑی بچکانہ بات ہے کہ قانون ایک ہو تو لڑائی نہیں ہوگی. یہ بڑی بچکانہ بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ چلے جائیے کورٹ کچہری، آپ چلے جائیے اور پھر وہاں پر آپ جا کے دیکھیے، وہاں پر جو جھگڑے درج ہیں، بسا اوقات جو ہے دو جھگڑنے والا الگ الگ مذہب تو چھوڑیے، ایک مذہب کا ماننے والا، ایک گھر میں رہنے والا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیں ایک باپ کی اولاد، ایک باپ کی اولاد ہے، گھر کے معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں، یا کسی بھی مسئلے میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، فوراً دونوں بھائی کورٹ پہنچ گئے. تو جب ایک مذہب کو ماننے والے دو لوگ، ایک خاندان میں پرورش پانے والے دو لوگ، ایک باپ کی دو اولاد، دو سنتانیں، جب ان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو وہ جھگڑنے لگتے ہیں، تو آپ یہ کہاں سے امید کر رہے ہیں کہ صاحب تمام لوگوں کے لیے ایک طرح کا قانون بنا دیا جائے گا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا؟ ایک بات ہم اور عرض کرتے ہیں کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے، اس کے علاوہ جو بھی قانون ہے یہاں پر ملک ہندوستان میں، وہ سب تو ایک ہی ہے نا، وہ سب تو ایک ہے. تو ان تمام مسائل میں تمام ہندوستانی جو ہیں وہ ایک قانون پر عمل کر رہے ہیں. پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑے ہیں، بہت سارے عنوانات پر جھگڑے ہیں. تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قانون نہیں بنایا جاتا. اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی معنی میں، اگر کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ حقیقی معنی میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کریں، لوگوں کے اندر پیار پیدا کریں، لوگوں کے اندر محبت پیدا کریں، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کا جذبہ پیدا کریں. جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، اور ملک جو ہے ایک رخ پر جائے گا. میرے بزرگوں بہت سی باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات آخر میں عرض کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی تو ٹی وی اور ڈیبیٹ میں جو ہے یہی ایک برننگ ٹاپک ہے. کسی کو بھی حجاب پہنا کر کھڑا کر دیا گیا، کسی کو بھی ٹوپی پہنا کر کھڑا کر دیا گیا. اس مسئلے کو بھی اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے گویا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور خصوصی طور پر مسلم خواتین کا مسئلہ ہے. گویا کہ مسلم خواتین سے بڑی ہمدردی. آپ کو یاد ہوگا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جب اٹھایا گیا اور اس کو جو ہے جب قانون بنایا گیا اس کے تعلق سے، اس موقع پر بھی یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ کی گئی کہ مسلم عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں مسلم عورتوں کو انصاف
بنا رہے ہیں. یہ کہا گیا، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس ناچیز کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آخر وہ لوگ جو کبھی گجرات دنگے میں، جو کبھی بھاگلپور کے دنگے میں، جو کبھی جمشید پور کے دنگے میں، اور کیا معلوم 1947 کے بعد سے کتنے دنگے ہوئے، جن لوگوں نے مسلم خواتین کا نقاب نوچا، ان کی عزت آبرو کی، ان کی عزت لوٹی، ان کا پیٹ چاک کیا اور اسے بچہ نکال کر مار دیا. اتنا ظلم، اس کی داستان ہندوستان کی تاریخ میں ہے، اور وہ کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ ڈنگے کی چوٹ پر کہا جائے کہ ملک کی جو حکمراں پارٹی ہے اور پارٹی کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ظلم ہوا. آخر اتنا ظلم کی داستان رقم کرنے کے بعد اچانک مسلم خواتین سے ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپک کچھ ہے، عنوان کچھ ہے اور مقصد کچھ اور ہے. اور مسلمانوں کی بات چھوڑیے، ہم سے ہمدردی کرنا چھوڑیے، ہم تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ ایک پروگرام لاتے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ، یہ لائیں گے تو یہ ہوگا، یہ لائیں گے تو یہ ہوگا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے تو ملک میں یکجہتی پیدا ہوگی. اس بات کو چھوڑیے، پرانے نوٹ کو جب آپ بدل رہے تھے تو آپ کا دعویٰ تھا کہ جتنے پرانے نوٹ ہیں وہ سارے جب ختم ہو جائیں گے، نئے نوٹ آ جائیں گے تو ملک سے کالا بازاری ختم ہو جائے گی، ملک سے بھرشٹاچار ختم ہو جائے گا، ملک کا کالا دھن ختم ہو جائے گا، اور کیا معلوم کیا کیا ہوگا. ہمیں کوئی فائدہ تو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، یہ نقصان ضرور سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کے عام شہری 2-4 مہینے ان لوگوں نے جانور کی زندگی گزاری، اس کے علاوہ اور کوئی بھرشٹاچار نہ تو ہندوستان سے ختم ہوا، نہ کوئی کالا دھن واپس آیا، نہ کوئی اور جو ہے اس طرح کے برے معاملات ختم ہوئے. اس لیے بڑے ادب کے ساتھ جو بھی ذمہ دار ہیں، جن کو بھی اللہ نے حکمرانی کا موقع دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، یہ پوری زمین اللہ کی ہے. اللہ نے اگر کسی کو موقع دیا ہے تو وہ امتحان کے لیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. جو اللہ کی مخلوق کا فائدہ سوچتا ہے، جو اللہ کے مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ بھی اس کا مددگار ہوتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے تو پھر اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، اور ایسی لاٹھی چلتی ہے جو کہ بے آواز ہوتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو ملک ہے ہمارا، ملک ہندوستان، یہاں ہماری ایک تاریخ رہی ہے، یہاں ہمارے ادارے ہیں، یہاں دینی مراکز ہیں. کتنے فخر کی بات ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے کہ اس ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے جس سے پوری دنیا میں کام ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ سارا کام ہندوستان میں ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.